اور آپ نے دیکھا بھی کہ ایک جماعت کی لیڈر صاحبہ نے ایک ویڈیو بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو ہے وہ پھینکی، اور پھر جب ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو غلط ہو گیا تو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی۔ مسئلہ فلسطین کے ساتھ پاکستان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ بڑی واضح ہے۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی اس متفقہ مسئلے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اب ان کی مولانا اجمل قادری صاحب کے بیان کے بعد تو یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان کے اندر سے کون سی لابی ہے جو اسرائیل اور یہودیوں کے لیے لابنگ کرتی رہی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے وفود بھیجتی رہی، اور آج وہی لابی جو ہے پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور پاکستان کی مسلح افواج پر حملہ آور ہے۔ چند مسخرے رات کو ٹی وی پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے وہ پاکستان کے اساس، پاکستان کے نظریے اور پاکستان کی بنیاد پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب چیزیں بہت حد سے گزر رہی ہیں، اور ذرائع ابلاغ سے بھی میں آج اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کو جن کے اپنے گھر کے اندر جو کیفیت ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے، ٹی وی پہ بٹھا کے اگر ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان پر حملہ آور ہوں گے تو پیمرا اور باقی جو ادارے ہیں ان کو بھی اس سلسلہ میں سوچنا چاہیے۔ اور پھر ابھی آپ نے دیکھا یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ ملک میں جمہوریت لانا چاہتے ہیں، اور یہ جمہوریت اور اسلام اور دین کے نام پہ بات کرتے ہیں، جبکہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی جماعت ان جماعتوں میں سے جو پی ڈی ایم میں ہے ان کا رویہ جمہوری نہیں ہے۔ کیا کوئی نواز شریف صاحب کے خلاف بات کر کے اپنے نون لیگ میں رہ سکتا ہے؟ کیا کوئی پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف بات کر کے وہاں رہ سکتا ہے؟ اور اب تو سب سے مشکل مرحلہ ہم لوگوں کے لیے آیا کہ دینی جماعتوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو بہت سینئر تھے، جو خود ان کی قیادت سے سینئر تھے، جب انہوں نے بات کی تو ان کا کیا حشر ہوا یہ قوم دیکھ رہی ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ لڑائی نظریاتی تھی تو کیا مولانا محمد خان شیرانی نے ایک دن میں اپنا نظریہ بدلا ہے؟ یہ تو شیرانی صاحب کا نظریہ شروع سے ہے، اسرائیل کے حوالے سے ہو یا باقی، اس وقت تو آپ انہیں منصب دیتے رہے۔ حافظ حسین احمد صاحب بیماری کے باوجود، یعنی ان کے گردوں کا معاملہ تھا، اس کے باوجود وہ جماعت کی ترجمانی کرتے رہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ دینی یا سیاسی معاملات نہیں ہیں، یہ جمہوریت کی بات کرنے والوں میں خود اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، ان کے جمہوری رویے نہیں ہیں، اور دین کی بات کرنے والے آج میں فیصل آباد کی سرزمین سے قومی اور عالمی میڈیا کے ذریعے چیلنج کرتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے دور میں مساجد و مدارس عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت کی جتنی خدمت ہوئی ہے پچھلے 10 سال میں اتنی نہیں ہوئی ہے۔ پچھلے 10 سالوں کے دوران مدرسے کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا؟ اسی فیصل آباد کے ایک بچیوں کے مدرسے کے جو ایک بڑی شخصیت ہیں وہ میرے سامنے آنسوؤں کے ساتھ روئے تھے پچھلے دور حکومت میں کہ رات ہمارے ہاں چھاپا پڑا اور ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں سے لے کر بڑی بڑی بچیوں کی تلاشیاں تک ہوئیں۔ کیا جب آپ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر سیاست کرتے ہیں تو پھر مؤذن سے لے کر امام تک اور محتمم سے لے کر عام طالب علم تک ان 10 سالوں میں جس طرح غیر محفوظ رہے یا کسی سے یہ مخفی ہے؟ آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی مسجد، پاکستان کا مدرسہ، پاکستان کا امام، پاکستان کا خطیب، پاکستان کا مؤذن الحمدللہ محفوظ ہے۔ ہم نے عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت پہ جس طرح چوکیداری کی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ ابھی فرانس کی صورتحال پہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کی جو ویژن تھا، جو ان کی فکر تھی، جو ان کی سوچ تھی، اسے متفقہ طور پر 57 اسلامی ممالک نے OIC میں اس کو قبول کیا، اور 57 اسلامی ممالک نے اقوام متحدہ سے ہماری سوچ اور فکر کے مطابق مطالبہ کیا کہ مہربانی کر کے اقوام متحدہ عالمی سطح پر قانون سازی کرے تاکہ ناموس رسالت تمام انبیاء
تمام جو ہے آسمانی مذاہب، تمام آسمانی کتب کے تقدس کا قانون بن سکے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے مدرسے کو، اور پہلی مرتبہ یہ کہتے ہیں مدرسے اور مسجد کے ہم محافظ ہیں، میں چیلنج کر رہا ہوں جس چینل پر چاہیں جہاں چاہیں یہ چیلنج قبول کرے حزب اختلاف، کہ آپ کے دور میں کیا ہوتا رہا مسجد مدرسے کے ساتھ۔ علماء بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ کیا ان کے مسجد و مدرسے ایک دن میں 10 مدارس کے اندر جو ہے وہ پولیس جاتی تھی۔ آج پچھلے جب سے پنجاب میں عثمان بزدار ہیں اور مرکز میں وزیر اعظم عمران خان ہیں، مجھے آپ بتا دیں کہ کسی مسجد کو یا مدرسے کے اندر اس انداز سے جو ہے وہ پولیس گئی ہو یا کسی کو تنگ کیا ہو۔ جناب والا، آپ جب حلیف تھے، آپ کے جب 5 وزراء تھے، تو اس وقت ہزاروں علماء 4 شیڈول کے اندر گئے۔ ہم نے میرٹ کی بنیاد پر علماء کو، ائمہ کو، خطباء کو دیکھا جو ذاتی انتقام کا نشانہ تھے، یا آپ کی جماعت سے اختلاف رکھتے تھے یا سیاسی اختلاف رکھتے تھے، ہم نے ان کو اس سے نکالا ہے۔ اسی شہر فیصل آباد میں ختم نبوت کانفرنس کرنے کے اوپر دہشت گردی کے پرچے دیے گئے۔ کیا یہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کی؟ کیا آپ کے ممبران نے جو قادیانیت کے حق میں قانون سازی ہوئی تھی اس میں ووٹ نہیں دیے تھے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نہیں بولنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ایسی فضا بنے، لیکن اگر آپ یہ صورتحال پیدا کریں گے اور پاکستان کے اندر وہ ایجنڈا لانے کی کوشش کریں گے جس کے تحت لیبیا تباہ کیا گیا، شام تباہ کیا گیا، عراق تباہ کیا گیا، اور آپ پاکستان کے مقتدر اداروں پر، پاکستان کے محراب و منبر پر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے، ہم حقائق کو بیان کریں گے، ہم بتائیں گے قوم کو کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر جب آپ حلیف تھے، گزشتہ 30 سالوں کے اندر کون سی مذہبی جماعت ہے جو اقتدار میں ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں معلوم کہ پرویز مشرف کے ساتھ اگر پرویز مشرف اقتدار دے تو وہ بہت اچھے ہیں، اور اگر موجودہ دور میں الیکشن ہوئے، اور بڑا عجیب فتویٰ ہے یہ، فتویٰ ہمیں نہیں سمجھ آتا، قوم کو بھی نہیں سمجھ آ رہا، کوئی سمجھا دے آ کے کہ اسی اسمبلی کی حزب اختلاف کی نشست پہ بیٹھنے والا تو حلال ہے، اور حزب اقتدار کی نشست پہ بیٹھنے والا جو ہے اس کے لیے اسمبلی حرام ہے۔ اسی حزب اختلاف کے جو ممبران جیت کر آئیں ان کے لیے وہ اسمبلی جائز ہے، اور حزب اقتدار کے جو ممبران جیت کر آئیں ان کے لیے وہ اسمبلی ناجائز ہے۔ آپ اس سے صدارت کا ووٹ مانگے وہ جائز ہے، اور اگر عمران خان صاحب اس سے الیکٹ ہو جائیں وزیر اعظم تو وہ ناجائز ہیں۔ یہ کون سا فلسفہ ہے ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے۔ اور پھر اگر یہ اسمبلی ناجائز ہے تو آپ کے جو ممبران اس سے تنخواہیں اور مراعات لے رہے ہیں، جو اس کا سارے اخراجات وصول کر رہے ہیں، پٹرول سے لے کر گاڑیوں سے لے کر، وہ جائز ہیں؟ کس کو بے وقوف آپ بنا رہے ہیں؟ اب قوم دین کے نام پر، مذہب کے نام پر بے وقوف نہیں بننے والی، قوم کو حقائق معلوم ہیں، مسجد مدرسے کو حقیقت معلوم ہے، اسی لیے پی ڈی ایم کے کسی جلسے میں مسجد اور مدرسے نے شرکت نہیں کی ہے، پی ڈی ایم کے کسی جلسے کے اندر مدارس جو ہیں، اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں۔ الحمدللہ یہاں فیصل آباد میں ہم نے ہزاروں کے اجتماعات کیے ہیں، کبھی اور پورے ملک میں کرتے ہیں، پاکستان علماء کونسل نے کبھی مدرسے کے طالب علموں کو نہیں کہا کہ آپ ہمارے اجتماعات میں آئیں۔ اب آپ مسجد اور مدرسہ کو، اور جو باقی ہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا، وہ 2 استعفے دیے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے دیے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ مہربانی کریں، مسجد مدرسے کو ہمیں معلوم ہے ایجنڈا کیا ہے۔ ایجنڈا یہ ہے کہ جس طرح لیبیا کے اندر فوج اور قوم کے اندر جو ہے تصادم پیدا کیا گیا، جس طرح لیبیا کے اندر قوم کو اور فوج کو لڑایا گیا، یہ اگر میں آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم وہ فرانسیسی بیس اسرائیلی ٹی وی پہ جا کے جواب نہ دیتے جو اس نے اعتراضات کیے تھے موجودہ حکومت کے اوپر،
اور جو ان کا پراپیگنڈا کا ایک ٹول تھا کہ اس کے بعد انہوں نے کس کس پاکستان کے ادارے کو کس چیز کو نشانہ بنانا ہے، الحمدللہ ہم نے جواب دیا اور ہم نے ان کی سازش کو بے نقاب کیا، تو آپ بھی بے نقاب ہو گئے۔ کیا آج تک سوال کیا گیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں پی ڈی ایم کے سربراہ سے کہ جناب یہ تو ثابت ہو گیا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں اسرائیل وفد گیا تھا، یہ ثابت ہو گیا۔ اگر وہ ان کی مرضی سے نہیں گیا تھا تو ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے کہ نہیں؟ پاسپورٹ پہ لکھا۔ آپ کی حکومت نے کوئی ایکشن کیا اس کے اوپر؟ آج جو میاں اجمل قادری صاحب کہہ رہے ہیں وہ بہت بڑے خانوادے کے حضرت لاہوری کے پوتے ہیں، وہ غلط نہیں کہہ رہے۔ کیا آپ نے کراچی میں بیٹھ کر تو کہا کہ غداروں کو تلاش کرنا ہے؟ جناب غدار سامنے آ گئے ہیں جو اسرائیل سے روابط بنانا چاہتے تھے۔ آپ عمران خان پہ الزام لگاتے رہے، آج پتہ چلا کہ جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں وہی جناب وہ غدار ہیں جو اسرائیل سے تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ کی حکومت میں آپ حلیف تھے، آپ کی حکومت میں آپ حلیف تھے جب الاقصی 3 دن بند رہی، جب الاقصی کے اندر نماز نہ ہو سکی، جب الاقصی میں اذان نہ ہو سکی اور اللہ کی مخلوق غیبی مخلوق وہاں پر اذانیں دے رہی تھی، پاکستان کی وزارت خارجہ نے مذمت نہیں کی تھی۔ کس کا دور حکومت تھا؟ کون اس کا حلیف تھا؟ اس لیے اگر آپ نے بات کرنی ہے، اور ایک صاحب نے پچھلے دنوں کہا ہے کہ ہم پنڈی کی طرف جائیں گے، پنڈی کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کے روکنے کے لیے پاکستان کی عوام موجود ہے، ہمیں روکنا بھی آتا ہے۔ اور پھر اگر یہ بات شروع ہوگی تو پھر یہ بات بڑی دور تک چلی جائے گی۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا سمیع الحق شہید تک اور آج حافظ حسین احمد تک جمعیت علماء اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیا؟ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مولانا غلام غوث ہزاروی کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ کس نے کیا؟ مولانا سمیع الحق شہید کے ساتھ کس نے سلوک کیا؟ کیا شریعت بل کو پھاڑ کے مار روڈ کے اوپر اس کے ٹکڑے ٹکڑے جس پہ قرآنی آیات تھی وہ کون کرتا رہا؟ یہ بڑے تلخ حقیقتیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یعنی وقت کے اولیاء اللہ جن کو اس صدی کا ولی اور قطب کہا گیا، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبداللہ درخواستی، مولانا عبید اللہ انور، مولانا شیخ الحدیث عبدالحق، مولانا شہید احمد، یہ سارے ہی غلط تھے، یہ سارے ہی غلط تھے اور آپ اکیلے ہی ٹھیک تھے۔ آپ نے 80 کی دہائی میں بھی علماء حق کی عظیم قوت کو سبوتاژ کیا۔ آپ نے افغانستان کے جہاد کے خلاف جو کچھ آپ کہتے رہے اور پھر جب طالبان آئے تو پھر آپ نے کہا جی بسم اللہ۔ تو یہ جو آج مولانا شیرانی کے نظریات ہیں یہ آج نہیں آئے، یہ اس وقت بھی یہی نظریہ تھا جب آپ نے اپنی ضرورت کے تحت انہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین بنایا۔ اور پھر حافظ حسین احمد کا کیا قصور ہے؟ پھر گل نصیب کا کیا قصور ہے؟ پھر شجاع الملک کا کیا قصور ہے؟ اور ابھی تو ہزاروں اور سینکڑوں کا قافلہ جو پیچھے ہے ان کا کیا قصور ہے؟ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ مولانا عصمت اللہ کو برا کہہ کے آپ نے نظریاتی انہوں نے جماعت بنائی۔ پھر جب آپ کو نظر آیا کہ سیٹیں کتنی سیٹیں آج نوابوں اور جاگیرداروں کے پاس ہیں اور کتنی سیٹیں علماء کے پاس ہیں، کتاب کو قرآن کس نے کہا؟ کیا یہ غیر شرعی بات نہیں تھی؟ ہمیں تو اتنا سوال کا جواب چاہیے کہ آج آپ کے جو دائیں بائیں کھڑے ہیں ان سے ذرا پوچھئے کہ اسرائیل سے تعلقات بنانے والے غدار کون ہیں۔ اور میں آج بڑا کلیئر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے میڈیا کے دوستوں نے ان چند مسخروں کو جو پگڑی اور داڑھی پہن کے جن کا نہ دین سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ مسجد سے تعلق ہے، نہ مدرسے سے تعلق ہے، وہ ان سے پاکستان کی سلامتی کے اداروں پہ بات کروانی ہے تو پھر جواب کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ یہ نہیں ممکن ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے خلاف سازشیں کی جائیں اور اب حساب پہ آ جاتے ہیں۔ میں طاہر اشرفی اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آؤ حساب کرو۔ ایک طرف تو ہم مثالیں دیتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارا کرتا کیسے بنا، اور وہ جواب دیتے ہیں۔ دوسری طرف آپ سے حساب لیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ میرے سے نہیں، یہ پوری جماعت سے حساب ہے۔ ایک طرف آپ
مسلح افواج کے سربراہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ذاتی بات ہے، اور جب آپ سے حساب مانگا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ جماعتی بات ہے۔ آپ اپنے قول و فعل کا تضاد تو ختم کریں۔ یہ فوج اس لیے کھٹک رہی ہے کہ اس نے 2000 کے بعد پاکستان کو جو شام عراق بنانے کا منصوبہ تھا وہ ناکام بنایا ہے۔ یہ فوج اس لیے کھٹک رہی ہے کہ اس نے اس ملک کو سلامتی دی ہے، استحکام دیا ہے، اور یہ عالم اسلام کی ضامن فوج ہے آج ہماری پالیسی کو۔ اور مجھے ذرا بتا دیں کہ کبھی کسی فلسطین کے سربراہ نے آپ کو سلام بھی بھیجا ہو؟ ابھی 2 دن پہلے فلسطینی پریزیڈنٹ نے خط بھیجا جس میں پاکستان کی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو موقف اپنایا ہے یہ پوری امت کے لیے قابل فخر ہے، اور آپ نے جو موقف اپنایا ہے یہ پوری امت کے لیے جو ہے بہادر اور بہادری کا سبب ہے، اور اس پر انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ آج الاقصی میں پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج کے لیے سلام دعائیں ہو رہی ہیں۔ سفیر فلسطین نے مینشن کیا کہ فلسطینی قوم اور فلسطین کے پریزیڈنٹ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اور عمران خان صاحب کا اور ملک کے سلامتی کے اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں بعد میں پوچھا کہ آپ نے یہ جو فوج کا ذکر کیا، اس نے کہا ہماری اطلاعات ہیں کہ ہندوستان، انہوں نے تو اسرائیل مینشن کیا، لیکن ہماری اطلاعات ہیں کہ ہندوستان، اسرائیل اور پاکستان دشمن لابییں پاکستان کے اندر انارکی پھیلانے کے لیے پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنانا چاہتی ہیں۔ اس لیے ہم نے دنیا پر واضح کیا ہے اور پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست جس میں ہم سب آتے ہیں، ان کا جو موقف ہے اس وقت فلسطین پر وہ قابل ستائش ہی نہیں، قابل سلام ہے، سلام عقیدت ہے، اس پہ فخر ہے۔ یہ لفظ موجود ہے اس خط کے اندر۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں تھا کہ مسجد اور مدرسہ کہا جاتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ استعمال نہ ہوں۔ علماء کو تو ابھی ہوش آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ گزشتہ 10 سالوں میں ہوا کیا ہے۔ آئیے آ کے ساؤتھ پنجاب میں جب آپ کا دور حکومت تھا میرے ساتھ چلیے، کوئی گھرانہ ایسا ہے جہاں زخم نہ لگے ہوں؟ کوئی مدرسہ ایسا ہے جو آپ کے دور حکومت میں محفوظ رہا ہو؟ کوئی مسجد ایسی ہے جو آپ کے دور حکومت میں محفوظ رہی ہو؟ جناب 5 وزارتیں آپ کے پاس تھی، آپ کے یہ حلیف تھے، آپ چاہتے ہیں مسجد مدرسہ پہ وہی دور آئے؟ انشاءاللہ وہ دور نہیں آنے دیں گے۔ ہم نے اس وقت بھی، اور یہ بھی میں واضح کروں کہ یہ بیٹھے ہیں ہم جب فیصلہ اسی شہر میں 2 دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہمارے اوپر جو ہے FIR دی گئی، کس بات پہ؟ استحکام پاکستان کانفرنس کرنے پہ اور ختم نبوت کانفرنس کرنے پہ، اسی شہر میں ہوا۔ یہ کس کا دور تھا؟ یہ آپ کا دور تھا۔ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ قادیانیوں کے حق میں قانون سازی میں آپ ووٹ دیتے ہیں۔ اور آخری بات، کیا آج تک جو عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری کے حوالے سے بننے والے قانون پر شب خون مارا گیا تھا، اس کے اوپر معافی مانگی ہے آپ کے حلیفوں نے؟ اگر تو مانگی ہے تو بتا دیجئے، اور اگر نہیں مانگی ہے تو پھر ذرا سوچئے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ خدا را قوم کو بے وقوف نہ بنائیں، یہ قوم سب کچھ جانتی ہے، اور یہ تو آج آغاز ہے۔ اگر یہ مسخرے جو دین کے نام پر جو داڑھی پگڑی رکھ کے سمجھتے ہیں اور نمائندہ بنتے ہیں یہ علماء کے، اسلام کے، یہ باز نہ آئے تو پھر بہت سارے ان کے بارے میں بھی حقائق ہمیں جو ہیں وہ قوم کو بتانے پڑیں گے کہ یہ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، ان کا منشور و دستور کیا ہے۔ پھر ممکن ہے ہندوستان سے شروع ہو کر لیبیا تک اور لیبیا سے شروع ہو کر اسرائیل تک کی جو ساری حقیقتیں ہیں وہ بھی ہمیں قوم کو بتانی پڑیں۔ آپ حضرات کوئی سوال کرنا چاہیں تو۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے علماء بڑے غیرت مند ہیں، پاکستان کا مسجد مدرسہ بڑا غیرت مند ہے۔ میں نہیں سمجھتا
کہ پاکستانی قوم اور علماء کے اوپر تو پوری دنیا فخر کرتی ہے، ہمارا جو موقف ہے الاقصی کے حوالے سے، عرض حرمین شریفین کے حوالے سے، لیکن اب تو وہ خود بول رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مولانا میاں اجمل قادری صاحب نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کے بعد بھی اب کوئی چیز باقی ہے؟ اب تو سوال اتنا ہے کہ کراچی میں کہا گیا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ غداروں کو تلاش کرنا ہے، اب تو غدار ان کے دائیں بائیں کھڑے نظر آ رہے ہیں، تو ذرا ان سے سوال کر لیں، ذرا نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں، ذرا میرے تو کچھ زیادہ نہیں ہیں، میرا تو ایک مسئلہ فلسطین ہے، ایک میرے علماء مشائخ اور طلباء کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ میں قوم کے سامنے آپ سب جانتے ہیں، کسی سے مخفی نہیں ہے، اور یہ اب تو سب کچھ سامنے آ گیا ہے، تو لہذا جب سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو مولانا صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر واپس آ جائیں۔ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ لندن بیانیہ جو اسرائیل اور انڈیا کا بیانیہ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس بیانیے سے یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ اسرائیل کا اور بھارت کے بیانیوں کو لے کے وہ مسجد مدرسے کو استعمال کرے گا، مسجد مدرسے کے طلباء جو ہیں وہ ایندھن بنیں گے، انشاءاللہ نہیں بنیں گے۔ مسجد مدرسے کے طلباء نے بتا دیا، لاہور، گجرانوالہ، کراچی، ملتان، پشاور، سب بتا دیا کہ ہماری کوئی اس موجودہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس میں ہم شریک نہیں ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو عرض کر دیا کہ مولانا صاحب کے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، مولانا صاحب کے دائیں بائیں جو کھڑے ہیں ان کے بارے میں تو سارے شواہد سامنے آ گئے ہیں، تو اب ان شواہد کی بنیاد کے اوپر پہلے تو ہمارا مولانا صاحب سے اتنا ہی سوال ہے کہ مولانا صاحب دو چیزوں کا جواب دے دیں کہ اسرائیل وفد بھجوانے والا غدار ہے کہ نہیں ہے، اور قادیانیت کے حق میں جو قانون سازی ہوئی تھی اس کے اوپر آپ کے حلیفوں نے آج تک قوم سے معافی نہیں مانگی ہے، اس کے بارے میں، اور آپ کے جو ممبران نے ووٹ دیے تھے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بڑی سمپل سادہ سی باتیں ہیں، اور جب اگلا مرحلہ آئے گا تو پھر ہم قوم کو یہ بھی بتا دیں گے کہ ایک ہی وقت میں اسرائیلی میڈیا اور پاکستان کے میڈیا پر پاکستان کی فوج کے خلاف اور انڈین میڈیا پر پاکستان کی فوج کے خلاف جو مہم سازی ہو رہی ہے اس کا مقصد بڑا واضح ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی قوم کے سامنے آئے گا۔ مولانا صاحب، آپ جب سابقہ دوبارہ حکومت میں علماء پر، مدارس پر، مساجد پر ظلم و ستم ہو رہے تھے تو کافی اور مودی کے دور میں آپ بھی انہیں حکومتوں کا حصہ نہیں، بالکل نہیں، نہیں، دیکھیں بحث ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں فیصل آباد کے اندر ہمارے اوپر دہشت گردی ایکٹ کے تحت پرچے دیے گئے، ماں سوائے مشرف صاحب کے دور میں، اس وقت میں پنجاب میں ایڈوائزر تھا، کبھی نون لیگ کا ہم نہ حصہ رہے نہ حلیف رہے۔ آپ کو غلط فہمی ہے، اس کو دور کر لیں، اپنی معلومات درست کریں۔ ہم نے میں نے ذاتی طور پر نواز شریف، شہباز شریف کے دور میں 3 جعلی 2 نمبر 302 بھگتی ہیں۔ آپ کیسے یہ آپ ہی کے ختم نبوت کانفرنس پہ اسی فیصل آباد میں نواز شریف صاحب کے دور میں، شہباز شریف کے دور میں ہمارے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت پرچے دیے گئے ہیں، اور ہم نے اس وقت بھی علماء کی ترجمانی کی تھی۔ ہم الحمدللہ اس وقت بھی علماء کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے ہوں گے۔ نہ ہم نے اس وقت علماء کو چھوڑا تھا، ائمہ خطباء کو چھوڑا تھا، مذہبی کارکنوں کو چھوڑا تھا، نہ آج چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر، بہت مہربانی۔ جی یار مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا اگر اسرائیل فلسطین کو تسلیم کر لے اور فلسطینیوں کی ریاست قائم ہو جائے۔ یہ تو آپ کا سوال آپ بنا کر لائیں، یا تو پھر دوبارہ فلسطین کیسے تسلیم کرے گا اسرائیل کو؟ وہ تو روز قتل ہو رہے ہیں، وہ تو روز ان کے بچے مارے جا رہے ہیں۔ اسرائیل فلسطین کو تسلیم کرے گا، ایک فلسطینی ریاست قائم ہوگی، اس کے بعد بھی ہم سوچیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ پی ڈی ایم کا فیوچر تو یہی کچھ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس لیے پی ڈی ایم کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ یہ
कुछ लोगों को एहतिसाब का खौफ है। जहां हम तुमर की मिसालें देते हैं, जब अपने एहतिसाब की बारी आती है तो हम कहते हैं कि जनाब कौन होते हैं आप हिसाब मांगने वाले, आप हिसाब दें कहां से सारा कुछ आया है। हम तैयार हैं, हम देने को हिसाब तैयार हैं, आप भी आइए, मैदान में आइए। फिर ये जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात में बहरान आया है, ये वो डिक्टेटराना पॉलिसियां हैं जो लावा बन रहा था और एकदम उबल पड़ा। अभी भी अगर मौलाना शेरानी और हाफिज हुसैन अहमद वगैरह को उस तरह आके हिट ना किया जाता तो मुमकिन है ये लावा ना उबलता, लेकिन अब ये कोई दो चार नहीं है, ये तो हजारों हैं। और मुझे ये बताइए कि चले इनको बकौल मौलाना साहब और उनकी जमात के कि इनको जनाब तैयार किया है हुकूमत ने, मौलाना गुलाम गौस हजारवी को भी हुकूमत ने तैयार किया था, मौलाना उबैदुल्लाह अनवर को भी हुकूमत ने तैयार किया था, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती को भी हुकूमत ने तैयार किया था, मौलाना अब्दुल हक को भी हुकूमत ने तैयार किया था, मौलाना शहीद अहमद को भी हुकूमत ने तैयार किया था। ये बड़े बड़े अकाबिर जिनके तकवा और लिल्लाहियत की कस्में जो हैं वो लोग दिखाते, इस सदी के औलिया अल्लाह थे ये लोग, उनको आपने धक्का दिया था। शेरानी साहब वगैरह पे तो बाद में बात होगी। ये मुझे बता दें कि मौलाना हजारवी पे पत्थर किसने मारे थे, मौलाना अब्दुल हक को किसने रुलाया था। ये बड़ी तलख बातें, हम इसमें जाना नहीं चाहते। ये शख्सियत परस्ती। आखिरी बार बेनजीर की शहादत का दिन है, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो एक बेहतरीन पाकिस्तान की सियासतदान थी, उनका कत्ल हुआ, हम सब उस पर दुखी हैं। आज उनकी जो है वो बरसी है। अल्लाह तबारक व तआला उनके भी और बाकी तमाम मरहूमीन जो हैं उन सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। और हम दुआ करते हैं हमारे शुहदा जो कल पाक फौज के, देखें एक फौजी जवान की जो है वो जसद को लेके वो जा रहे थे, वो हेलीकॉप्टर गिरा, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात को बुलंद फरमाए और सब के लवाहिकीन को जो है सब्र जमील अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।